ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی موجب وظیفہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا بہت ہی موجب وظیفہ ہے۔ یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ شعبان کا مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ شعبان کا چاند دیکھنے کی دعا۔ اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسان پر اترتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے، انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان علیہ السلام اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، ان کی تاریخیں انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہو تو رمضان کا اہتمام کیا جائے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی تاکہ رمضان کے مہینے کا آغاز صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اس مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کر